چھوٹی سی مثال دے دوں, بہت معمولی سی, رہنے دیں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا. اسلام پر سب سے زیادہ اعتراضات یہی ہوتے ہیں نا, شادیاں وادیاں ہیں مسلمان کرتے ہیں, اور مسلمان میں کیا یہ عورتوں کو آدھی وراثت, یہی ہے نا اسلام پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, عورتوں کو آدھی وراثت ملتی ہے اور عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھتے ہیں, خود جاب کرتے ہیں, عورتوں کو جاب نہیں کرنے دیتے. یہ اسلام پہ بڑے بڑے بنیادی کیا ہیں. کسی کا فون آیا کسی غیر مسلم ملک سے, میں ملک کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا میری بچی اسکول جا رہی ہے, پورا اسکارف لیتی ہے, تو اس کو وہاں اسکول میں جو غیر مسلم ٹیچرز ہیں انہوں نے اسلام کے خلاف ورغلانا شروع کر دیا. اب وہ بچی کا دماغ کیا ہو رہا ہے, خراب. ورغلانا ہوئی, تم اسکارف کیوں لیتی ہو, مسلمان جو ہے نا مردوں کو تو چہرہ چھپانے کی وہ نہیں ہے, اور عورتوں کو عورتیں اسکارف لیں, یہ تو عورتوں کو کیا کیا ہے اسلام نے. اب وہ ٹیچرز جو ہے نا غیر مسلم ٹیچرز, مسلسل اس بچی کا ذہن کہ تمہیں آدھی وراثت کیوں دی ہے, بھائی کو 1 لاکھ ملیں گے اور بہن کو کیا ملے گا 50,000, یہ تو ظلم ہے. اور اسلام نے مرد کو گھر کا سربراہ کیوں بنایا ہے بھائی, عورت کو, مرد اور عورت دونوں کیا ہونے چاہیے. اسلام نے دونوں کو جاب کرنا چاہیے, شوہر بھی پھر وہ ٹیچر نے کہا دیکھو میں بھی جاب کرتی ہوں اور میرے شوہر بھی جاب کرتے ہیں, مجھے بھی آزادی اور میرے شوہر کو بھی آزادی. تو وہ جنہوں نے مجھے فون کیا وہ بہت پریشان کہ یار میرے بچے کی کیا لگ رہی ہے, بالکل ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے, اتنا پروپیگنڈا. پھر یہ بھی کہا کہ تم لوگ کے ملکوں میں مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, عورتوں کو اجازت نہیں ہے. وراثت پہ اور جو ایکویلٹی, یعنی وہ بار بار یہ کہ اسلام میں مرد اور عورت میں ایکویلٹی, ایکول کیوں نہیں ہے, برابر کیوں نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اپنی بچی کو کچھ آپ خود سمجھائیں اور کہیں کہ اب ٹیچر سے بحث کیا کرو. پہلی بات, اسلام میں عورت کی ذمہ داری شوہر کے کندھوں پہ ڈالی ہے, تو یہ عورت کی ذمہ داری بڑھائی ہے یا کم کر دی ہے, بولو بھائی. اسلام یہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہے نا, اسلام اس کے میاں کو کہہ رہا ہے کہ اس کا بھی خرچہ کون اٹھائے گا, تم اٹھاؤ گے. تو یہ تو عورت پر احسان کیا یا ظلم کیا, احسان کیا. دوسری بات اس نے کہی کہ وہ اسلام کہتا ہے عورت گھر میں قید رہے. میں نے کہا قید جیل خانے میں ہوتی ہے, گھر میں نہیں ہوتی. قید کا لفظ استعمال کر کے نا نفسیاتی متاثر کیا جا رہا ہے. دیکھو بندہ مرد بھی ساری دنیا میں گھومتا ہے, سکون کہاں کے ملتا ہے, گھر میں. تو کیا قید خانہ ہے. آپ آفس سے شام کو گھر بھاگتے ہو نا جلدی, بھائی شام کو آپ صدر یا ٹاور سے واپس آؤ تو واپسی پہ کس قدر رش ہوتا ہے. دوپہر کو آؤ گے رش نہیں ہوگا, شام کو رش کیوں ہوتا ہے, سب تاجر دکانیں بند کر کے گھر بھاگ رہے ہو. تو قید ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں گھر میں. وہ ان کو پتا ہے کہ دکان میں ہم قید تھے, گھر میں کیا ہوں گے, کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. پنجابی لوگ مثال دیتے ہیں. ہم ایک دفعہ سفر میں تھے تو میرے ساتھ لاہور کے کچھ ساتھی تھے. اس وقت مجھے پتا چلا لاہوری بڑے ماشاءاللہ کھلے ڈلے بہت ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی کھلی ڈلی اسپیکنگ ہوتی ہے ان کی. تو کچھ لاہور کے بھی تھے, تو ہم سفر میں تھک گئے. تو جب ہماری سفر سے واپسی تھی تو وہ لاہور والے ہمارے 2 بڑے پیارے لڑکے تھے, بڑے اچھل رہے تھے. وہ پنجابی میں کہہ رہے تھے بڑی موجہ ہی موجہ, آپ گھر جا رہے ہیں تے کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. گھر تو سکون کی جگہ ہے, وہاں تو مزہ آتا ہے انسان کو. قرآن نے کیا کہا ہے, والمحصنات, حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں, قلعے کو. تو عورت جو گھر میں رہنے والی ہے تو اس گھر کو اللہ نے کیا کہا, قلعہ. قلعے میں انسان قید نہیں ہوتا, محفوظ ہوتا ہے. بات آ رہی, فوج جو قلعہ بناتی ہے نا اپنے لیے, وہ قید ہونے کے لیے نہیں بلکہ دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے. تو اسلام نے عورت کو مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ کیا ہے, قید نہیں کیا. تو میں نے ان کو بولا کہ اپنی بچی سے کہو کہ اس ٹیچر سے کہیں کہ جو بھی مس یا جو بھی ٹیچر جو بھی ہیں, جو بھی وہ لقب ان کو دے کے خطاب کرتی ہیں, کہ آپ کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں, مسلم عورتیں. باقی اسلام نے یہ تھوڑی کہا کہ اس میں وہ چارپائی سے باندھ دو ان کو, پردے کے ساتھ جا سکتی ہے جہاں بھی جائیں, شوہر کی اجازت کے ساتھ, شوہر کو پتہ ہو, تاکہ نگرانی بھی تو ہو نا. جہاں پھول ہوتے ہیں تو کانٹے اللہ نگرانی کے لیے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
تو اسلام نے یہ مان لیا کہ عورت پھول کی طرح ہے، لہذا اس کے گرد مردوں کے کانٹے ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے. غیر مسلم عورت کو پھول ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ اس گراؤنڈ ریئلٹی کے منکر ہیں وہ، اس حقیقت کے منکر ہیں. یہ تو دنیا میں مثال دی ہے. خوبصورت پھولوں کے گرد کیا لگے ہوتے ہیں؟ کانٹے. کریلے میں کانٹے، کریلے کی بیل میں کانٹے ہوتے ہیں. ایک کریلے کی حفاظت کے لیے 10 کانٹے. کریلا خود اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ وہ اس کی خود ہی حفاظت ہو رہی ہوتی. مرد کی حفاظت کے لیے کانٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت کو اللہ نے پھول کی طرح بنایا تو اس کی حفاظت کے لیے مردوں کا پہرا لگا دیا. غیر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھتیجا، اس کا چچا. تو اب وہاں تک پہنچنے کے لیے ان تمام سنگلاخ چٹانوں کو عبور کرنا پڑے گا. ابا بھی دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے، بھائی بھی دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے. ہیں بھائی، ہمارے لیے تو حلال طریقے سے یعنی رشتہ لے کے جا کے گھر سے لے کر آنا بڑا مشکل کام ہے، اور ان کے ہاں حرام اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا کہ اتنی عزتیں لٹتی ہیں ان ملکوں میں عورتوں کی. جو ریپ ہوتا ہے، جو جبری زنا ہے، اس کے کیسز اتنے زیادہ ہیں، ان کا میڈیا ان کیسز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. ہمارے رشتے دار نے کسی غیر مسلم ملک کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہہ رہے ہیں میں نے ایک بچی دیکھی بالکل ینگ 15 سال کی، بہت خوبصورت، لیکن ذہنی توازن خراب تھا. ایکسٹرا آرڈینری وہ خوبصورت تھی. کہہ رہے ہیں وجہ کیا تھی؟ اس کے ساتھ خوبصورتی کی وجہ سے جبری زنا 15 سال کی عمر میں اتنی بار ہو چکا تھا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی. ہمارے یہاں کوئی اگر اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی تو اتنے ہی اونچے خاندان میں جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے رشتے پھر کہاں سے آئیں گے؟ بڑے بڑے گھرانوں سے. تو وہ عزت کے ساتھ رخصت ہو کے، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی غریب لڑکیاں، لیکن حسن و جمال بہت زیادہ تھا، تو گئی بہت اونچے خاندانوں میں. وہ عزت ملی ان کو، صالح اولاد ملی، پورا محبت ملی ان کو. تو رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با اندازے بہار آئی ہے. یہ صرف باتیں ہیں، حقائق نہیں ہیں. تو میں نے کہا ان سے کہو اپنی ٹیچر سے کہیں کہ اسلام نے عورت کو جو کہا ہے نا کہ جاب حرام نہیں کی اسلام نے، لیکن عورت کو کہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا. اور یہ جو وراثت آدھی دی ہے، میں نے کہا وراثت آدھی دی مگر ذمہ داری. بھائی دیکھو، ایک آدمی کا انتقال ہوا، 70 بھائی ہیں، بیٹا اور ایک ان کی بہن ہے. 3 لاکھ روپے فار ایگزامپل چھوڑے، یا 3 کروڑ روپے چھوڑے اس نے. 2 کروڑ کس کو ملے؟ بھائی کو. اور 1 کروڑ کس کو ملا؟ بہن کا. جب بھائی کی شادی ہوئی تو شادی پہ خرچہ کس کا ہے؟ 2 کروڑ میں سے اس نے اپنی شادی پہ بھی خرچ کیا، مہر بھی دیا، گھر ارینج کیا دلہن کے لیے. کیا خیال ہے؟ دلہن کے لیے گھر بھی ارینج کیا، پھر گیس بجلی کا بل بھی، پھر سارا جہیز بھی اپنے خرچے پہ ڈالا، پھر بیوی کا سارا نان نفقہ اور اولاد کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس 2 کروڑ والے کے ذمے. تو اس کے 2 کروڑ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اور اس کی جو بہن جب جس گھر میں گئی ہے تو اس کے پاس 1 کروڑ کیا 1 ارب بھی ہوں، 1 ارب روپے بھی ہوں، تو بھی اس کا سارا خرچہ کس کے کندھے پہ ہے؟ شوہر کے. اس کے ہونے والے بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ ہے؟ شوہر کے ذمے. عورت کتنی ہی مالدار ہو، اپنے بچوں کا خرچہ بھی عورت پر لازم نہیں ہے. یورپ میں عورت سے بھی خرچہ لیا جاتا ہے بچے کے لیے، اسلام میں بچے کے لیے خرچہ عورت سے نہیں لیا جاتا. بچے کی ساری ذمہ داری مرد پہ. اس کے 1 کروڑ قیامت تک بچے رہیں گے. کیا خیال ہے؟ اور اس کے 2 کروڑ کی واٹ لگ جائے گی تھوڑے دنوں میں. تو اگر اللہ ہم سے پوچھتا، آپ لوگوں سے پوچھتا، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں، اس کو تو 1 کروڑ بھی تو زیادہ دے رہا ہے اگر عقل سے سوچا جائے. اور یہ بھی اسلام نے اس وقت دیا 1 کروڑ اس کو جب پوری دنیا میں عورت کو وراثت میں 1 دھیلا بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور خواتین کے حقوق کی کوئی عدالتیں بھی نہیں تھیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت کو وراثت میں حق نہ دیتے، دنیا میں کوئی بھی نبی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. خود خواتین بھی آواز نہیں اٹھاتی کیونکہ وہ اس کلچر سے مانوس تھی کہ وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا. عرب عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے. ایک امی جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، ایسے قانون بتا کر دنیا کو چلا گیا کہ جب بھی باپ مرے گا بیٹی کو کتنا ملے گا؟ اس میں سے آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا. عرب تو عورت کو 1 دھیلا نہیں دیتے تھے. بہنوں کا بتا دیا اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو میت کی بہن کو ملے گا.
عرب کہتے تھے ہم بیٹی کو نہیں دیتے, بہن کو کہاں سے دے دیں. تو اسلام نے کیا کہا کہ بیٹیاں اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو کس کو ملے گا؟ بھائی بہنوں کو. بھائی نہیں ہے تو صرف بہنوں کو ملے گا. تو کتنا بڑا حق بیان کیا. تو گورے عورت کو حصہ تو دیتے ہیں مگر عورت پر اتنی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ حصہ اس کے کسی کام کا نہیں رہتا. تو باقی وہ شادیاں وادیاں بھی وہ پھر میں ٹاپک چھیڑوں گا تو پھر وہ شادیوں کی طرف چلا جائے گا. مرد کو دی عورت کو اجازت نہیں دی, اس کی بھی بڑی زبردست لاجک ہے.